اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معلم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں، سننے والے حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی قعدۃ الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہے، اگلا مہینہ حج کا ہے۔ خوش قسمت حاجی حج مبارکہ کے لیے سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ کاش ہماری بھی قسمت جاگے، ہمیں بھی وہاں پہنچنا نصیب ہو، وقت آوری کریں، ہمیں بھی اللہ کا گھر اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ گھر پہ حاضری کا شرف حاصل ہو۔ یہ جو ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور 25 تاریخ کو اسی مہینے کی کعبہ شریف مکمل ہو گیا تھا۔ تو یہ بیت اللہ قبلہ اول ہے، اس کی تعمیر اور اس کی تاریخی حیثیت کے متعلق آج کا ہمارا جمعہ مبارک ہے، اور اس کا حج کتنا ضروری ہے، چند باتیں حج کی اور کعبہ کی مکمل مختصر اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر تفصیلات تو گفتگو نہیں ہوگی، مختصر کہ کتنی مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا، کس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت، پہلا گھر وضع للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا بمکہ کا، وہ مکہ شریف ہے، وہ بیت اللہ شریف مکہ ہے، جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا مکہ ہے، مبارکاً برکت والا ہے، ہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کا رہنما ہے، سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت نازل کس طرح ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ تبدیل کیا، پہلے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہودیوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا دیکھو پرانا قبلہ چھوڑ کے، اصل قبلہ چھوڑ کے، جو اول قبلہ تھا وہ چھوڑ کے نیا کعبہ بنا لیا ہے، نئے قبلے کی طرف رخ کر لیا، حالانکہ پرانا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا جواب دینے کے لیے کعبہ شریف کی شان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم کس بھول میں بیٹھے ہو، پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی بڑی شانوں والا ہے، سرزمین شام کے اندر ہے، قیامت وہاں پہ قائم ہوگی، انبیاء کرام کی ہجرت گاہ ہے، وہاں کئی انبیاء کرام کے مزار شریف ہے اور برکتوں والا ہے، ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ لیکن سن لو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر رب نے مقرر کیا عبادت کے لیے وہ مکہ ہے، وہ برکت والا ہے، وہ سارے جہانوں کا رہنما ہے۔ اب یہودیوں کی اس میں تسلی ہوگی، اور بے شمار حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس شریف سے 40 سال پہلے تعمیر ہوا ہے، 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا ہے، پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ اور پھر یہودی اس کو افضل کہتے ہیں، افضلیت کے طور پہ چند باتیں، بے شمار افضلیت اور افضلیت ہیں خانہ کعبہ میں، چند باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بیت المقدس شریف میں ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے، ایک مرتبہ درود پڑھے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے۔ دوسرا، یہ جو خانہ کعبہ ہے صرف انسانوں کا قبلہ نہیں ہے، جس طرح بیت المقدس پہلے انسانوں کا قبلہ تھا، یہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ، یہ جنات کا بھی قبلہ ہے، فرشتوں کا بھی قبلہ ہے۔ اور ایک افضلیت اس کو یہ حاصل ہے، یہ فوقیت حاصل ہے کہ حج بیت المقدس میں کبھی نہیں ہوا، حج جب بھی ہوا مکہ کے اندر ہوا، اس کعبے کا ہی حج کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور حج بھی صرف انسان نہیں کرتے، فرشتے، جنات، آسمانی فرشتے، زمینی فرشتے، سارے فرشتے اس کا حج کرتے ہیں، پھر اس کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح بیت المقدس شریف سے پرندے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے، آج تو
پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرا۔ ہاں حدیث مبارکہ کے اندر، روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ کوئی پرندہ بیمار ہو جائے اور اپنی شفا یابی کے لیے پھر وہ کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی بیماری دور کرنے کے لیے کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہیں، مگر نہ کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزرتا۔ دوسری بات اور بڑی اہم بات کہ بیت المقدس پہ جب بھی حملہ ہوا مسلمانوں نے بچایا۔ آج بھی بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، آپ کو پتا ہے اسرائیل نے قبضہ کیا بیت المقدس پہ، فلسطینی مارے جا رہے ہیں بیچارے، اور بیت المقدس اس وقت بھی یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اور آج بھی اگر کسی نے چھڑانا ہے تو مسلمانوں نے چھڑانا ہے۔ لیکن مکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ ابابیلوں کے ذریعے کچل کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی طاقتور ہاتھی کی لے کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصف و نبود اور برباد کر دیتا ہے۔ اور آج بھی اگرچہ امریکہ میلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ کوشش کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح برباد کرتا ہے۔ تو یہ کعبہ کی فضیلتیں ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شان کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب کعبہ تعمیر کس طرح ہوا؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، 12ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ پہلے پوری کائنات کے اندر پانی ہی پانی تھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اوپر بعض اوقات جھاگ بھی بن جاتی ہے، تو پانی کے اوپر 40 سال جھاگ رہی، ایک جگہ پہ جھاگ اکٹھی ہو جاتی ہے، تو جس جگہ پہ جھاگ اکٹھی ہوئی وہ ساری روئے زمین کا درمیانی مقام تھا۔ وہاں پہ جہاں پہ جھاگ سب سے پہلے اکٹھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ کعبہ بنانے کے لیے وہ جگہ منتخب فرمائی۔ وہاں پہ سب سے پہلے جگہ خشک ہوئی زمین بنی، پھر وہ جھاگ پھیلی، تو جہاں جہاں تک وہ جھاگ پھیلی وہ ساری زمین بن گئی، اور باقی پھر اب اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ پانی ہے۔ جہاں تک وہ جھاگ پھیلی وہ زمین بن گئی، خشکی سب بن گیا، باقی پانی ہے۔ لیکن جہاں سے جھاگ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے جہاں جھاگ پیدا ہوئی زمین بنی، وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف بنانا تھا۔ اب کعبہ شریف عین اس جگہ پہ واقع ہے کہ جہاں پہ چاروں طرف سے زمین کا درمیان ہوتا ہے، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، جنوب سے، جدھر سے بھی اگر خط کھینچے جائیں چاروں طرف سے، تو بالکل عین جو درمیان زمین کا بنے گا وہ کعبہ شریف کا مقام ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پہلے آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد اب فرشتوں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی تھی، ان کی عبادت کے لیے اللہ نے ایک گھر بنانا تھا۔ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا، 7 آسمانوں پر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، فرشتے یہاں عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب جب زمین کے فرشتوں نے یہ دیکھا منظر، انہیں بڑا تعجب ہوا، انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے دعا کی، اے مالک تو نے آسمان والے فرشتوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے اپنا ایک گھر بنایا ہے، ہم زمین والوں کی عبادت کے لیے بھی تو اپنا ایک گھر بنا لیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی فرشتوں کی دعا قبول کی اور پھر ان کو اجازت عطا فرمائی کہ گھر بنایا جائے۔ تو آسمانی سرخ یاقوت اور سفید موتی فرشتے لے کے آئے آسمان سے، اور جس جگہ پہ جھاگ سب سے پہلے اکٹھی ہوئی تھی، زمین بنی تھی، وہاں پہ وہ جگہ موتی لگائے، سرخ یاقوت لگائے۔ اب آسمانی پتھروں سے سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ بنایا۔ اب کئی ہزار سال تک فرشتے عبادت کرتے رہے، طواف کرتے رہے، وہاں کے چکر لگاتے رہے۔ اب 2000 سال بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ کعبہ شریف بننے کے 2000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو ویسے ہوتی ہے، یا اللہ اوپر تو بیت المعمور تھا، یہاں تو تیرا کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، کہا کہ وہ فلاں مقام ہے، جبرائیل امین کو ساتھ بھیجا کہ جائیں یہ مقام دکھائیں کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں اور عبادت کریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھر لیے، کوہ لبنان، کوہ طور، جودی پہاڑ جس کا 9ویں پارے کے اندر ذکر ہے، اور غار ہرا جس کی لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، اور کوہ زیتا، یہ عرب شریف کے اندر ارد گرد علاقوں میں پہاڑ ہے۔ 5 پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کیے گئے۔ تو اب یہ پتھر اکٹھے کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بنایا۔ تو پہلا قبلہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے 2000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر آپ کے فوت ہونے
کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بیٹے جو پہلے نبی تھے شیش علیہ السلام، انہوں نے کچھ تعمیر کی، نیا تو نہیں بنایا، کچھ تعمیر کی اس کی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کا قبلہ طوفان نوح تک اسی طرح رہا۔ پھر پوری روئے زمین کے اوپر طوفان آیا۔ اب جس وقت روئے زمین کے اوپر طوفان آیا تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب وہ جو پتھر تھے جو آدم علیہ السلام نے پتھر رکھ کے ایک صرف نشان سا بنایا تھا، گھر بنایا تھا، اب وہ بھی پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل گئے، صرف ٹیلا سا رہ گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ وفات پا جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس اپنے تیر سیدھے کرے ہوتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آگے بھی کئی مرتبہ چکر لگاتے ہیں لیکن بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ باپ بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، چھوٹے ہوتے وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، اب بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا ہے لیکن خون کی گردش ہے، فوراً باپ بیٹا ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، باپ چومتا ہے پیشانی کو، ماتھے کو چومتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پہ ایک گھر تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میری تو مدد کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی میں تیار ہوں اس نیک کام کو آپ کے ساتھ کرنے کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں گھر کدھر بناؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بادل بھیجتا ہے، بادل جا کے جہاں رک جاتا ہے، اب یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا۔ اور بادل کا جتنی جگہ پہ سایہ ہوتا ہے وہ زمین کا سایہ ہوتا ہے، کہ جتنی جگہ پہ سایہ پھیلا ہوا ہے یہ زمین کعبہ کی ہے۔ اب بنیاد رکھنی ہوتی ہے، اب جدید ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین نے پر مارا، 7ویں زمین تک نیچے کھدائی ہوئی اور یہ بنیاد 7ویں زمین تک نیچے رکھی گئی۔ اب اوپر والی زمین پہ کعبہ نہیں ہے، نیچے 7ویں زمین تک کعبہ کی بنیادیں موجود ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مدد سے 3 پہاڑوں کے پتھر لیے اور پھر یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا، ہم نے بنیاد رکھنے کا ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اور اسی طرح کہا وَإِذْ يَرْفَعُ، اے محبوب یاد کرو ابراہیم مکان البیت، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ منظر کو یاد کرو۔ تو اب جب تھوڑی دیواریں اونچی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی ایسی چیز لے جاؤ جس کے اوپر چڑھ کے میں اوپر دیوار بناؤں۔ اسماعیل علیہ السلام جا رہے تھے، جبریل امین کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں، یہ خود بخود اونچی ہوگی۔ جبل ابو قبیس بالکل کعبہ کے سامنے جہاں اس وقت شاہی محل بنا ہوا ہے، ایک پہاڑ ہے، حضرت جبریل امین اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے گئے، 2 پتھر دکھائے، کہا یہ پتھر لے لو، یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ جب طوفان نوح آیا تھا یہ پتھر گم نہ ہو جائیں اس ڈر سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس پہاڑ کے اندر پتھروں کو دفن کر دیا تھا۔ ایک پتھر کو جا کے کعبہ شریف کے کونے میں لگا دیا، جس کو آج ہم جا کے چومتے ہیں، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ بھی جنت سے آیا، یہ بھی آسمان سے آیا۔ اور دوسرا پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو شیشوں کے اندر اس وقت پیک ہے، جس کی جا کے ہم زیارت کرتے ہیں اور جہاں پہ جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کے نشان، آپ کے پاؤں کا نشان، ہاتھوں کے نشان تو مل چکے ہیں، پاؤں کا نشان اب بھی موجود ہے، انگلیوں کے پنجوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ وہ پتھر اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی کو لا کے دیا، نیچے رکھا، اس نے گو کا کام کیا۔ اب سارا نقشہ جبریل امین بتا رہے ہیں، کعبہ کے انجینئر جبریل امین ہے اور کعبہ کے جو معمار ہیں، مستری جس کو ٹھیکیدار کہا جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کعبہ کا جو مزدور ہے وہ اللہ کا نبی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کیا تھی مقدس نورانی اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اب کعبہ تیار ہو رہا ہے، اب جو دیواریں اوپر جاتی ہیں وہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم جس پہ کھڑے تو گو کا کام کرتا ہے، خود بخود لفٹ کی طرح اوپر کو جاتا ہے، جب شام کو نیچے آنا ہوتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، تو یوں کعبہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تیار کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتا ہے کہ اب جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو اور اعلان کرو لوگوں کو کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اجیبوا داعی اللہ، آؤ اللہ کی دعوت کی طرف، وحجوا بیتہ، اور اس کا آگے حج کرو۔ یا اللہ یہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ بولنا تیرا کام ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ جبل ابو قبیس پر ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، چاروں طرف منہ کر کے آواز دی، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، دعوت قبول کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔
اب حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جس کونے تک انسان موجود تھے ہر ایک نے اس کی آواز سنی، اور جس کی قسمت میں حج تھا اس نے لبیک کہا، اور جو ماں کے پیٹوں کے اندر تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لوگ، جو جن کے بھی اولاد نہیں ہوتی، ان کے ماں کے پیٹوں کے اندر ان کو بھی آواز سنائی دی، حتیٰ کہ جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، جو ابھی وجود کے اندر نہیں آئے تھے، جو ابھی عدم کے اندر، جو عالم ارواح کے اندر تھے، ان تک بھی آواز پہنچی۔ جس نے ایک مرتبہ کہا لبیک اس کو ایک مرتبہ حاضری نصیب ہوگی، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ، جس نے 100 مرتبہ لبیک کہا اس کو 100 حج کرنے کی ساتھ نصیب ہوگی، اور جو خاموش رہا وہ محروم رہا، پھر وہ حج نہیں کر سکے گا۔ تو یوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے وہاں تک جانے کی ساتھ ہو، اس کے اوپر تو حج فرض ہے کہ اس نے ہر صورت کے اندر اس گھر کا حج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یوں تیسری مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد چوتھی مرتبہ قوم عمالقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے خلاف لڑے تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ نیا اضافہ یہ کیا کہ پہلے چھت نہیں تھی، چھت انہوں نے ڈالی۔ پھر چھٹی مرتبہ بنی جرہم قبیلہ ہے، انہوں نے تعمیر کی۔ 7ویں مرتبہ قبیلہ قریش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور یہ 7ویں مرتبہ وہ تعمیر تھی جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود لگایا تھا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی روایت ہے، جیسا کہ وہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ حجر اسود نصب کرنے کی جب باری آئی تو مسئلہ یہ بنا تھا کہ ایک عورت تھی جو وہاں پر روزانہ آ کے خوشبو سلگاتی تھی۔ ایک مرتبہ خوشبو سلگانے آئی تو وہاں پہ آگ جلی، اوپر چھت تھی لکڑیوں کی، اور لکڑیوں کو آگ لگی، ساری لکڑیاں جل گئی، اور کعبہ جو تھا اندر سے وہ سارا مدھم ہو گیا۔ اب قریش نے کہا کہ ویسے بھی طوفان ہر سال سیلاب آتا رہتا ہے، کعبہ شریف کی جو عمارت ہے آگے بڑی پرانی ہو گئی ہے، اور اب چھت بھی آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی ہے، اس لیے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ حلال کمائی سے تعمیر کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی مالدار تھے ان کا سارا گزارا، ان کا سارا کاروبار سودی تھا۔ اب حرام کمائی زیادہ تھی، حلال کمائی جب چندہ اکٹھا کیا تو بہت تھوڑے پیسے کم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پہ کعبہ تعمیر کیا تھا، جب وہ حلال کمائی کے پیسوں سے کعبہ تعمیر ہوا تو کچھ زمین باقی باہر رہ گئی۔ اب جو حج کرنے وہاں پہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے، انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں پہ پرنالا لگا ہے مزاب رحمت، اس کے نیچے یوں بنا ہوا ہے، وہ جو حتیم ہے وہ کعبہ اللہ کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی میری امت کے لیے خوش قسمتی ہے جو کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ حتیم کے اندر پہنچ جائے۔ یوں ہے جو حتیم کے اندر سے نماز پڑھی، اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اب جو پرنالے کے لیے اس یوں کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو وہ یوں ہے جس طرح وہ کعبے کے اندر چلا گیا، کیونکہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ کعبے سے جگہ باہر رہ گئی تھی، تو پھر وہ باہر رہی۔ پھر کچھ تبدیلیاں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس سے ڈبل اونچا انہوں نے قبیلہ قریش نے کعبہ بنایا۔ پہلے 9 ہاتھ اونچا تھا، انہوں نے 18 ہاتھ اونچا کر دیا۔ پھر پہلے 2 دروازے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر، ایک سے داخل ہوتے تھے دوسرے سے نکلتے تھے، انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا جو اب تک موجود ہے، اب ایک ہی دروازہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور تبدیلی کی، کعبے کے اندر جب آپ کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ ستون ہے، تو قبیلہ قریش جس تعمیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، وہ ہر 3 صفوں کے بعد ستون ہے، تو ستون بنائے گئے۔ تو یہ ایک نئی تعمیر ہوئی۔ پھر حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قبیلہ کہتا تھا کہ یہ سال میں نصب کروں گا، دوسرا قبیلہ کہتا تھا کہ نہیں، حجر اسود جنتی پتھر کو ہم نصب کریں گے۔ اب خون خرابے کا وقت آ چکا تھا، اس سے پہلے کہ لڑائی جنگ کی نوبت اختیار کرتی اور یہاں پہ خون ریزی ہوتی، جھگڑتے قبیلے، تو پھر یہ طے پایا کہ جو سب سے پہلے کل آگے کعبے کا دروازہ کھولے گا، سب سے پہلے آئے گا پتھر، وہی نصب کرے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، سب کو پار الصادق والامین، یعنی صادق امین تشریف لے آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے، جوڑنے والے، اخلاق والے آقا ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی کملی شریف بچھائی، اپنی چادر بتائی، اس کے اندر پتھر رکھا، کہا کہ کوئی بھی نصب نہیں کرے گا بلکہ سارے نصب کرے گا۔ سارے قبیلے ایک ایک کونا پکڑے، سب قبیلوں نے چادر کے کونے پکڑے، اٹھایا پتھر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ یوں حجر اسود نصب کرنے کی سعادت سب قبیلوں کو مل گئی اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صحابہ کا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، آپ نے تعمیر کرائی۔ پھر پہلے جو مٹی تھی وہ عام تھی، آپ یمن سے خوشبودار راس جس کو کہتے ہیں وہ مٹی لے کے آئے، کعبہ کے اندر وہ مٹی بچھائی، اور اس کی دیواروں کے اندر بھی خوشبودار اندر سے ساری دیواریں بنائی، بہت قیمتی مٹی لگا کے، اور پھر چھت نہیں لگا کے
اور پھر اسی طرح طرز ابراہیمی پہ پہلے کیونکہ قریش کے پاس پیسے تھوڑے تھے، سودی مال تھا، حلال کمائی سے جتنا تعمیر ہوا کچھ رہ گئی تھی چیزیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر جو 8ویں مرتبہ جو کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرز پہ کعبہ تعمیر کیا تھا، دوبارہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، یعنی حضرت زبیر وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضور علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے 8ویں مرتبہ انہوں نے کعبہ تعمیر کروایا. اور یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ کے اوپر پھر ریشمی غلاف چڑھایا. پہلے غلاف نہیں چڑھتا تھا، اب غلاف بھی چڑھ گیا، اب زمین بھی خوشبودار مٹی والی ہوگی. اب بیچ میں اور بہت تبدیلیاں کی، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ اسی نقشے پہ کعبے کو تعمیر کر دیا گیا. پھر 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف، یہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا دور آیا. اب اس نے دوبارہ کعبے کو منہدم کر کے جو قریش نے جس نقشے پہ بنایا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو ابراہیم علیہ السلام کے والے نقشے پہ بنایا تھا، اس نے پھر دوبارہ قریش والے نقشے پہ بنا دیا. اس نے بھی کچھ تبدیلیاں کی، پھر نئی طرز کے اندر بنایا. پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا ہارون الرشید. اب یہ 8 مرتبہ تعمیر کعبے کی ہو چکی تھی، اور یہ 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی کعبے کی. اب ہارون الرشید جو بادشاہ آیا، اس نے علماء کرام کو کہا کہ میں بھی کعبہ دوبارہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں. علماء نے اس کو منع کیا اور فتویٰ دیا کہ نہیں، اب کعبہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا، جس طرز پہ ہے اسی طرز پہ باقی رہے گا. تو علماء نے کہا کہ پھر تو یہ کعبہ جو ہے ہر آنے والے بادشاہ کا کھیل بن جائے گا. ہر جو بادشاہ آئے گا وہ اپنے پرانے بادشاہ کا طرز و نقشہ چینج کر کے نئے نقشے کے ساتھ دوبارہ کعبہ بنائے گا. اب اجازت نہیں ہے. اب وہ حجاج بن یوسف کے دور کا جو بنا ہوا کعبہ، اب بھی کوئی کعبہ موجود ہے، لیکن کہتے ہیں 10ویں مرتبہ قسطن دنیا کو جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلطان احمد مراد، اس نے بہت زیادہ تبدیلیاں کی تھی. اس نے صرف رکن یمانی والا کونا چھوڑ کے دوبارہ سارے کونے دوبارہ تعمیر کیے، اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا، اور پھر اس نے اور بھی چھت اندر کی والی سائڈ بنائی، اور سیاہ غلاف سب سے پہلا اس نے سلطان احمد مراد بادشاہ قسطن دنیا کا سیاہ غلاف کعبے کے اوپر چڑھایا. اب ہر سال جو سیاہ غلاف چڑھتا ہے پھر وہیں سے رواج پڑا، اور دیواروں کے اندر سنگ خارا لگایا، اور آج بھی کعبے کی دیوار کے باہر سلطان مراد کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ 10ویں مرتبہ تعمیر تھی. اگرچہ اس نے وہ کعبہ شریف دوبارہ گرا کے نہیں بنایا تھا، لیکن تعمیر اس انداز سے کی تھی کہ دوبارہ پورا ہی کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا تھا، نیا نقشے کے ساتھ تعمیر ہو گیا. اب سلطان مراد احمد کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آج کعبہ موجود ہے. اب تک کعبہ مکمل تو تعمیر نہیں ہوا، تو اب تک 10 مرتبہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے. تو آج یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کی 1 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانا شروع کیا تھا، 25 تاریخ کو اسی مہینے کی 25 تاریخ کو تعمیر مکمل ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر وہ آگے لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ اگلے جمعوں کے اندر ہم بیان کریں گے. تو یوں حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 پہلے سے لے کے پہلی مرتبہ فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے، قوم عمالقہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قریش قبیلے نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حجاج بن یوسف نے، پھر سلطان مراد احمد بادشاہ نے. یہ 10ویں مرتبہ، یوں 10 مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا. اب چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو ہوتی ہیں، جس طرح مذاب رحمت کے اندر تبدیلی ہوئی، جس طرح دروازے کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی، اسی طرح اور مزید تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن کعبہ اب تک دوبارہ کئی 100 سالوں سے تعمیر نہیں کیا گیا، وہی تعمیر باقی ہے. اب جو اس کا پہلے غلاف تھا وہ ہر سال مصر سے تیار ہو کے آتا تھا. قسطن دنیا کا جو بادشاہ تھا مصر سے آتا تھا. پھر ایک مرتبہ 1382 کے اندر لاہور سے غلاف کعبہ تیار ہو گیا ہے. ہر سال نیا غلاف چڑھتا ہے، آپ کو پتا ہے. جو پرانا غلاف ہوتا ہے وہ خدام کو دے دیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پہ پوری دنیا کے اندر بادشاہوں کو بھیجے جاتے ہیں، خدامین کو، بڑے بڑے علماء کرام کو، مفتیان اسلام کو، یوں تقسیم کر دیے جاتے ہیں کعبہ شریف کے غلاف کے ٹکڑے. یوں پھر کئی دھاگے کئی لوگوں تک تبرک کے طور پہ پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور نیا غلاف بنتا ہے. پھر جب سعودیوں کی نجدیت کی حکومت آئی، عبد العزیز جو ابن سعود تھا، اس کے بعد سے پھر اب وہ سعودی عرب کے اندر غلاف تعمیر ہو رہا ہے. تو اب اس وقت سے لے کے اب تک پھر وہیں پہ وہ غلاف تعمیر ہوتا ہے، یوں کعبہ پہ چڑھتا ہے. تو خانہ کعبہ، اس کے اندر کچھ خاص مقام ہے جہاں پہ دعا رد نہیں ہوتی. علماء کرام نے وہ 10 مقام لکھے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد خاص 10 مقام ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کے جو بندہ دعا مانگ لے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 مقام ہے ملتزم. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے اور آگے جو دروازہ لگا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. نمبر 2 میزاب رحمت کے نیچے، جو پرنالہ لگا ہوا ہے کعبہ کا، پرنالے کے نیچے. اسی طرح رکن یمانی کے پاس، اسی طرح صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان.
اسی طرح حجر اسود جو پتھر لگا ہوا ہے جنتی پتھر، یہاں کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے، مقام ابراہیم یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، جہاں آب زمزم کا کنواں ہے اب تو بند کر دیا گیا ہے، صرف وہ پرانے لوگوں کو نشان پتہ ہے کہ کہاں مقام ابراہیم جہاں پتھر رکھا ہوا اس کے قریب ہی کنواں ہے نیچے، تو کنویں کے پاس کھڑے ہو کے آب زمزم کے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 10ویں جگہ کعبے کے اندر، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبہ بنا لیا، حکم دیا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں پہ طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے گھر کی صفائی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کو پاک رکھتے تھے، یہ واحد مرکز ہے دنیا کا جہاں سے چاروں طرف سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پاک رکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اصل پاکی کعبے کو جب ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا، دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ کعبہ میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا ان میں ایک رسول بھی بھیج جو قرآن ان کو پڑھ کے سنائے، ان کو سکھائے، ان کو ستھرا بھی کرے۔ اب جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نجدی حکومت ہے، انہوں نے جتنے تبرکات ہیں سب ختم کر دیے۔ حضرت فاطمہ کا مزار، حضرت عثمان غنی کا مزار، جنت البقیع کے اندر جتنے مزارات ہیں، ارد گرد جتنے تبرک مقامات تھے سارے ختم کر دیے، کیونکہ لوگ چومتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں لوگ۔ اب جو مقام ابراہیم ہے، جنتی پتھر، سارے پتھر جو ہے وہ ختم ہو گئے، جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے، آدم علیہ السلام نے لگائے تھے، اب ان کا پتہ نہیں ہے۔ ایک پتھر باقی ہے، ایک تو حجر اسود ہے وہ لگا ہوا ہے کونے میں، ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ باقی رہ گیا، وہ آج بھی شیشوں کے اندر محفوظ ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ پلاننگ بنائی کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، لوگ اس کو بھی آگے چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں، جسم سے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہاں بھی شرک ہو رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی، پھر ان کو ان کے کسی بڑے نے عقل دکھائی، کہا یہاں سے تو ختم کر دو گے، وہ جو پہلے پارے کے اندر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، قرآن سے کس طرح ختم کرو، یہ حافظوں کے سینوں سے کس طرح ختم کرو؟ تو پھر یہ ان کی مجبوری ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آ گیا، تو جب قرآن سے نہیں مٹ سکتا تو ان کی مجبوری ہے، اس کو نہیں مٹا سکتے۔ تو اب بھی یہ پتھر موجود ہے۔ اس کے موجود ہونے کے علماء کرام نے ایک بڑی دلچسپ ایک لطیف وجہ لکھی ہے کہ میلاد کسے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جائے۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے، جس پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیے تھے، اللہ سے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان میں ایک رسول بھیج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، یعنی اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد پڑھا تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر میلادی ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو یہ میلاد پڑھے جانے والا پتھر ہے جو آج بھی موجود ہے، باوجود کوشش کے کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھر کو پاک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 360 بت اندر تھے۔ حضور علیہ السلام نے چھوٹے بت چھڑی سے گرانے شروع کیے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل نے پھر ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یوں قرآن پڑھتے گئے اور بت گراتے گئے، اوپر بڑے بڑے بت تھے جہاں تک ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو، ان بتوں کو آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو گرا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیں کہ اپنے اپنی موج اپنا، ادھر جب غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام جا رہے ہیں تو صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، نکیلے پتھر ہیں، آپ نے دیکھا غار ثور کیسا وہ اونچی ہے جہاں پہ سیڑھیاں بھی نہیں ہیں۔ غار حرا کے اندر پھر بھی پوڑیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن غار ثور کے اندر سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہیں۔ اور 1400 سال پہلے عالم اور حالت، اس وقت نقشہ کیا ہوگا، کتنا تکلیف دہ سفر ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے قدم پنجوں کے بل چل کے اپنے کندھوں پہ چلا کے صدیق اکبر وہاں اوپر غار ثور تک پہنچاتے ہیں اور شام سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو اب جب حضرت علی کہہ رہے میں اٹھا لوں، حضور فرماتے علی تو نہیں اٹھا سکتا، جو سب سے عظیم شجاعت والا انسان ہے، طاقتور، تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر بار نبوت کو صدیق اکبر نے اٹھایا۔ تو جہاں ان کی فضیلت ہے وہاں ان کی بنتی ہے، جہاں ان کی فضیلت ہے وہاں ان کی بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے، اب کتوں کو اوپر سے گران لگی۔
حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا حال ہے، یعنی اوپر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو، کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سے سارے پردے اٹھ گئے، میرا سر عرش کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، یا رسول اللہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو عرش کو پکڑ سکتا ہوں۔ یعنی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند مقام ہے، کندھوں پہ سوار ہوئے اتنا بلند کر دیا علی کہ ان کا ہاتھ عرشوں تک پہنچ گیا۔ اب جب سارے بت گرا دیے، اب نیچے تشریف لائے علی کریم نے چھلانگ لگائی نیچے، اور چھلانگ لگاتے مسکرانے لگے۔ اب مدارج النبوات سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی عرش کی بلندی تک پہنچ گیا، وہاں سے چھلانگ لگائی کہ چوٹی میں لگی۔ حضور نے فرمایا جس کو چڑھانے والا محمد ہو، اتارنے والا جبریل ہو، اس کو توڑ کس طرح لگ سکتا؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرانے کی وجہ تھی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ آج بھی وہاں پہ غلط لوگ موجود ہیں، نجدیوں کی حکومت ہے، کہ کہتا ہے یار اللہ اپنے گھر کے اندر غلط قسم کے لوگوں کو کس طرح منتخب کر سکتا ہے؟ تو کعبہ کے اندر غلط، اب وہ دیکھیں کہ کوئی غلط کس طرح آ سکتا ہے۔ کعبہ کے اندر پہلے بھی تو 360 بت موجود تھے، تو اگر کہیں کہ کعبہ کے اندر غلط چیز نہیں آ سکتی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ جو 360 بت تھے وہ صحیح تھے۔ اب کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، تو اب بھی غلط لوگ موجود ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کہ طرز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ سنت قائم فرمائے، جس طرح پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نظام ترکی وہاں پہ قائم فرمائے، تو بہت اچھا نظام تھا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو آ کے اصل پاکی دلائی۔ تو وہ کعبہ ہے تو ہمارے حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہے۔ سارے اقطاب جا کر جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ان کے اندر لکھا ہے جب قیامت قائم ہوگی، کعبہ جو ہے مکے سے چلے گا مدینے میں پہنچے گا، گنبد خضرا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے ہو کے جھک کے کعبہ کہے گا یا رسول اللہ جن لوگوں نے میرا طواف کیا، حج اور عمرہ کیا، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ ان کی سفارش قبول فرمائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مانتے ہیں حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو اس لیے جہاں کعبے کی حاضری ضروری ہے، وہاں پھر مدینے کی حاضری بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا جو آج کا خطبہ تھا، کیونکہ اس مہینے کے اندر کعبہ شریف تعمیر ہوا تھا کعبے کے حوالے سے، تو کعبے کا حج کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی، یہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، کوئی اس کو مان نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک گھڑی گزارنا، جس نے ایک گھڑی گرمی برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ اس سے 200 سال جہنم دور فرما دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کا حج یہ فقر اور گناہ کو مٹاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے سمجھتے ہیں غریب ہو جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان ہے کہ یہ امیر کرتا ہے حج، یہ فقر کو مٹاتا ہے، یعنی فقیری محتاجی غریبی دور کرتا ہے۔ تم حج کرو امیر ہو جاؤ گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب کن کی پونجی آپ کی زبان، جو آپ کی زبان ہمارے سے نکلا وہ ہو کے رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حج کرو، گناہ بھی مٹائے گا، تمہارا فقر بھی دور کرے گا، یعنی تمہیں امیر بھی کر دے گا، تمہیں پاک بھی کر دے گا۔ تو جن لوگوں پہ حج فرض ہے ان کو کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ اللہ کا حج کرنا دیگر کاموں میں پیسے خرچ کرنے سے، جو کعبے کے حج کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس پہ 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حج فرضیت کی یہ شرط ہے کہ بندہ تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، اور اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ اپنے بچوں کو پیچھے اخراجات دے کے کعبے تک جا بھی سکتا ہو اور واپس آ بھی سکتا ہو۔ جس کے پاس اتنا مال ہو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کئی دیکھے ہیں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ملتا ہے، مکان بنا لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، کاروبار بنا لیتے ہیں، لیکن حج پہ نہیں جاتے۔ اسی طرح کئی لوگ بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے کاروبار کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں۔ یہ اپنے دل کو بہلانے والی باتیں ہیں ساری، اور اس سے اللہ کا حج کا جو فرض ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ بندہ سخت گنہگار ہوگا، جب تک نہیں کرے گا وہ گنہگار رہے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے کعبے کا حج کر لو، وگرنہ کوئی پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ادھر پیش آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی حادثہ ہو جائے، لنگڑے ہو جاؤ، نہ جا سکو، مفلوج ہو جاؤ، یا مر جاؤ، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، تم پہ پھر وہ اللہ کا فرض باقی رہ جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے اس لیے حج پہ نہیں جا رہا، یا مکان بنانا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو کس نے کہا شریعت کے اندر 2 ٹرک بچی کو دو تو پھر بچی کی شادی ہوگی، 200 بندے برات میں بلاؤ تو پھر ہی شادی ہوگی؟ تو کیا سیدھا فاطمہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ گھر کے اندر 4 بندے بنا کے 40 20 50 بندوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، مختصر زیور دے کے جہیز دے کے پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔
یہ بہانہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہیں یا مکان بنانے کے لیے، بچوں کو کاروبار دینے کے لیے، اگر تو یہ اپنے دل کو بہلانے والی باتیں ہیں، لیکن جو ہی بندے کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہاں تک بندہ جا بھی سکے واپس آ بھی سکے، اس پہ فوراً حج فرض ہو جاتا ہے۔ باقی کوئی کام کرے نہ کرے، کاروبار بنائے نہ بنائے، بچوں کی شادی کرے نہ کرے، مکان بنائے نہ بنائے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ اس کی ضرورت سہولت ہے یہ، لیکن اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری حدیث مبارکہ سنیے، جس پہ اللہ کے گھر کا حج فرض ہو جائے پھر وہ اللہ کے گھر کا حج نہ کرنا ہے، حضور نے فرمایا میری طرف سے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اتنی بڑی وعید، اب اس سے بڑھ کے مسلمان کو اور کون سے سخت الفاظ حضور فرمائے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ تو اب مسلمانوں کو چاہیے جن پہ حج فرض ہے وہ کریں، یا جن کے بزرگ بڑے جن پہ حج فرض تھا اور وہ کوشش کرتے رہے، درخواستیں دیتے رہے، لیکن قرآن مجید میں نہیں نام نکلا یا نہیں جا سکے، اب ان کے لیے حج بدل کرے، اولاد کرے، کسی عالم دین کو کرا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض تھا وہ نہیں کر سکا، پھر اس کی جگہ کوئی اور حج بدل ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فرض بھی اتار دے گا، جس نے حج کیا اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے خاندان میں رشتہ داروں میں جن پہ حج فرض تھا وہ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو اولاد ان کی جگہ پہ حج بدل کر دے۔ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ علماء کرام سے پوچھ رہے اور حج بدل کریں، اور جن پہ فرض ہے تو وہ اس میں کوتاہی نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ یہ اب دیکھیں کہ صرف حج کی ساتھ اس کو ملنی ہے جس نے لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بولے تھے، آواز انہوں نے نکالی تھی، پہنچائی اللہ نے تھی۔ دنیا کے ہر کونے تک جو نہیں آیا تھا، عالم ارواح کے اندر بھی، ماں کے پیٹوں کے اندر بھی، زمین کے اندر جتنے انسان موجود تھے، جس نے لبیک کہا تھا اس نے حج کرنا تھا۔ اب کتنی بڑی سعادت ہے، جو خاموش رہا وہ تو حج پہ جائے گا ہی، تو جس نے لبیک کہا وہ حج پہ جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے مال اتنا آ جانا کہ جس سے حج ہو سکے، کہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، یعنی اتنا مال آ گیا کہ اب یہ حج پہ جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حج فرض ہو گیا ہے، اس کو حج کا بلاوا آ گیا، اس کی خوش قسمتی ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے لبیک کہا تھا۔ اب اتنا خوش قسمت ہونے کے بعد پھر بھی ٹال مٹول کرے، ہیلے بہانے کرے اور نہ جا اسی طرح مر جائے، اس سے بڑھ کے مرحومی اور بدبختی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں، کہ جتنا ذکر خیر ہوا، کعبہ شریف کا تذکرہ ہوا، اس کا صدقہ ہم سب کو اللہ اپنے پاک گھر کے حج کی زیارت اور سعادت نصیب فرمائے۔